پاکستان کا جو ہے وہ ڈالر ریٹ نیچے سے نیچے جا رہا تھا، اس کے نیچے سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو خیر یہ عالمی بدماشیہ کا مسئلہ ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اب یہ تو کاغذی کرنسی ہے، اب یہ گل گئی ختم، جل گئی ختم۔ یہ اصل میں رسید تھی کس کی؟ وہ سونا جو ورلڈ بینک میں پڑا ہوا تھا، آپ کا اسٹیٹ بینک میں جو آپ نے سونا رکھوایا تھا۔ پھر اسی طرح کچھ احکام شریعت کے اندر وہ ہیں جو تفصیلی احکام ہیں، یعنی اس کی پوری تفصیلات اللہ نے قرآن کے اندر ہی بیان کر رکھی ہیں۔ جیسے ابھی آج ہم نے آیت میراث پڑھی ہے، جہاں تک 3 طلاقیں دینے کا تعلق ہے، اسلام کے اندر تو کٹھی 3 طلاقیں طلاق بکتاب اللہ ہے، قرآن سے مذاق ہے، کٹھی 3 طلاقیں دینی جائز ہی نہیں ہے۔ دورہ تفسیر القرآن الکریم فضیلت الشیخ یحییٰ العارفی حفظہ اللہ تعالی۔ چلیے جو علماء کرام، کل ہم نے، اب مسئلہ ہے ہمارا تفسیر القرآن کا، اس کے اندر ہم نے بنیادی جو تفسیر بالمعصور وغیرہ اس کے اصول قواعد ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے جو ہے وہ قرآن مجید کی تعریف، پھر تفسیر کسے کہتے ہیں، تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی ہم نے حل کر لیں۔ پھر تفسیر کے اصول، پھر حنفیوں سے، دیوبندی بریلویوں سے یہ اصول، پھر تفسیر بالرائے، پھر تفسیر بالرائے کی اقسام کہ تفسیر بالرائے محمود کیا ہوتی ہے، مذموم کیا ہوتی ہے، پھر تفسیر بالرائے مذموم جو ہے اس کی امثلہ معاصر تفاسیر سے جو ہے وہ ہم نے بیان کی۔ پھر اس کے بعد کل کے سبق کے اندر ہمارا سبق تھا کہ معاصر تفاسیر ہمارے معاشرے کے اندر جو تفاسیر عموماً متداول ہیں، جیسے عربی کے اندر ہمارے جتنے بھی زیادہ حنفی اگر بڑے بزرگ ہیں، ان میں سے اکثر جو دیوبندی ہیں ان کا مدار زیادہ تر اعتماد جو ہے وہ تفسیر جساس پر ہے۔ ابوبکر جساس کی تفسیر پر جو بدترین معتزلی ہے، اس کی تفسیر کے بنیادی جو خامیاں ہیں اور اس کے منہج کی جو کمزوری ہے، زبان کی شدت ہے اور اسلاف کے اوپر بد زبانی ہے، یہ جو ہے وہ ہم نے اس کے کچھ مثالیں، کچھ اشارے آپ کو دیے تھے۔ اس کے بعد جو بریلوی حضرات ہیں ان کا زیادہ تر تفسیر کے اندر مدار جو ہے وہ امام رازی کی تفسیر، تفسیر کبیر پہ ہے کہ امام رازی بھی تفسیر میں بدترین گمراہ مفسر ہیں اور جو ہے عقل پرست بھی ہیں اور باطل گمراہ کا قائد پہ کھڑے ہیں۔ اس لیے تفسیر کبیر جو ہے اگرچہ اس کو ترجمہ ہوا ہے تو اس کے معاملے کے اندر بھی کچھ ہم نے بات عرض کی۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز تھی جو اردو میں ہمارے ہاں متداول تفاسیر ہیں۔ تفسیر کے نام پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اس کا منہج، اس کی ہم نے کل بات کی۔ مولانا سید ابو اعلیٰ مودودی صاحب، ان کی تفسیر تفہیم القرآن، اس کے جو ہے بنیادی احکام، اس کا ہم نے اشارہ دیا۔ اسی طرح مسٹر جو ہے یہ جو تھا سموین آسن اصلاحی، اس کی تفسیر تدبر قرآن، اس کے بھی ہم نے جو احکام کا بنیادی، ہم نے تفصیل میں تو نہیں گئے، بنیادی موٹے موٹے جو ان کے احکام ہیں وہ ہم نے بیان کیے۔ اس طرح غامدی صاحب کا جو طریقہ واردات ہے وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ روافظ جو ہیں، روافظ کے ساتھ اصول وغیرہ ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کا انداز، اور اصول تفسیر میں کے معاملے کے اندر قرآن سے استدلال کی حقیقت، قرآن کا ثبوت اور تحریف قرآن کا مسئلہ، کچھ باتیں ہم نے اس انداز میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یاد رکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ ہم نے ایک بات آپ کو ضمن سمجھائی تھی کہ قرآن مجید کی ترتیب 2 طرح کی ہے، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی جو ہے، موجودہ جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، جو یہ ہمارے پاس مصحف عثمانی ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رافضی چونکہ اس کے منکر ہیں، تو اس کے ضمن کے اندر ہم آپ کو کچھ چیزیں بیان کریں گے تحریف قرآن کے حوالے سے، لیکن یہ بات کچھ آگے جا کے بھی ضمن کہیں آتی ہے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے۔ ابتدا کے اندر اب ہم نے کرنا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے احکام کی کچھ تفصیل ہے اور اس کے اندر جو ہے آیات کی تخصیص وغیرہ وہ ہم نے بیان کرنی ہے کہ اسلام کے اندر کو جو قرآن مجید کے احکام جو ہیں اس کے اندر اس کی کچھ امثلہ ہے۔ یاد رکھیے ہم نے آپ کو سب سے پہلے ایک مسئلہ سمجھایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ جو ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا
تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں جو ان کی طرف جو ہے وہ اتارا گیا ہے۔ اب نبی علیہ السلام قرآن کے مفسر ہیں، مبین ہیں، قرآن کی تشریح، تفسیر، توضیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے۔ تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے ذریعے صحابہ کرام سے قرآن مجید کی آیات کا عموم، اس کی تخصیص، یا اسی طرح کسی آیت کا منسوخ، یا اسی طرح کسی آیت کا جو بیان مل جائے اس کو تسلیم کرنا، ماننا ہمارے ذمے فرض ہے۔ کیا ہوا اس کو؟ انا للہ آرام نہ اٹھا کے لے جاؤ، احتیاط، تیری طبیعت خراب، بچہ بیمار ہے بیچارہ، لا باس سطور، اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم۔ چلیے جی علماء کرام توجہ کیجیے بس۔ تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبین قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، تو اسلام کے اندر احکام کی مختلف جو ہے وہ صورتیں ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کو ایک کتاب کا تعارف کروایا تھا کہ جو ہے تفاسیر و آیات الاحکام و مناہجھا، کہ یہ کتاب دکتور سلیمان العبید کی وہ کتاب ہے، بہت شاندار اس موضوع پہ کتاب ہے کہ آیات احکام کی تفاسیر کی تفسیریں کون کون سی ہیں، وہ مناہج جو ہے، اور احکام کی آیات کی تفسیریں کون کون سی ہیں، ان کا منہج کیسا ہے، ان کے اندر خوبیاں کون سی ہیں، خامیاں کون سی ہیں، ان کے اندر ان کا بیان کا انداز، طریقہ کار کیا ہے، یہ چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ اسی کے اندر انہوں نے مقدمے کے اندر، ابتدا کے اندر قرآن مجید کے احکام جو ہے اس کا بھی بہت شاندار قصت انداز سے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر احکام ہیں یہ 8 اقسام میں بیان کیے ہیں۔ یہ اختصار کے ساتھ ہم کچھ چیزیں آپ کو عرض کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی تفصیل بھی ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ قرآن مجید میں جو شرعی احکام بیان ہوئے ہیں یہ 8 قسم کے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز ہے کہ قرآن مجید میں کچھ احکام وہ ہیں جو مختصر اور مجمل بیان ہوئے ہیں، ان کی تفصیل قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کی تفسیر ہے۔ مثال کے طور پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اب دیکھو نماز پڑھنے کا حکم تو ہے، لیکن اور قرآن مجید میں کچھ اشارات بھی ہیں، جیسے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، ٹھیک ہے جی، وسبح بحمد قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ یہ اشارات تو ہیں، لیکن نماز جو ہے وہ کیسے پڑھنی ہے، کہ جو ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی رکعات کتنی ہوگی، پھر ان کی رکعات کی ترتیب کیا ہوگی، ان کے اندر کس موقع پر کیا چیز پڑھنی ہے، اس کی جملہ عبادت کا جو پورا طریقہ کار ہے نماز کا، وہ قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اب دیکھو اشارات اجمالی ہیں، مثال قیام کا حکم موجود ہے، قوموا للہ قانتین وارکعوا واسجدوا، یا اس طرح باجماعت کا اشارہ موجود ہے کہ وارکعوا مع الراکعین، لیکن نماز کے احکام کی تفصیلات، اس طرح زکوٰۃ کو حکم ہے آتوا الزکاۃ، تم زکوٰۃ دو۔ اب زکوٰۃ کب دینی ہے، زکوٰۃ کب فرض ہوگی، زکوٰۃ دینی کب ہے، کتنی دینی ہے، اب یہ دونوں چیزیں قرآن میں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفسر قرآن انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، لیکن اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گئی کہ بھی 2 شرطیں ہیں، یہ پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 1، نصاب جو ہے، جو مال ہے اس پہ سال گزرے، حتی یحول علیہ الحول، حتی یحول علیہ الحول، ایک تو مال جو ہے اس کو سال پورا ہو جائے، اور نمبر 2 اس کے اوپر جو ہے وہ مال نصاب کو پہنچ جائے۔ اب نصاب کتنا ہے پورے قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں اتنا ضرور ہے آتوا الزکاۃ، مکی صورتوں میں ہے، مدی صورتوں میں ہے، لیکن زکوٰۃ کے احکام کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، جانور ہیں، سائمہ جانوروں پہ زکوٰۃ آتی ہے، جو گھر میں جو ہے آپ نے اپنے باڑے میں باندھ کے رکھے ہوئے ہیں اور آپ اس کو چارہ جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اسٹال فیڈنگ پہ ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اگر مال تجارت کے لیے تو ان کی قیمت پہ زکوٰۃ ہوگی، یہ حکم موجود ہے۔ اسی طرح آپ کا مال تجارت ہے تو جو مال تجارت ہے اس میں جو ذاتی استعمال کی چیزیں ہیں، آپ کا گھر ہے، گاڑی ہے، غلام ہے، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔
ہاں البتہ جو چیزیں آپ کا مال تجارت ہے وہ آپ نے گاڑی ہے ایک ذاتی استعمال کے لیے، ایک ہے کہ آپ گاڑی لے لیتے ہیں بیچ دیتے ہیں، مال تجارت ہے، مکان لے لیا مکان بیچ لیا، آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کی دکان ہے اس کا سامان وہ کریں گے۔ اسی طرح جو معاملہ ہوتا ہے زرعی زمین ہے، زرعی زمین ہے تو آپ دیکھیں زرعی زمین کے اوپر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جنس کے اوپر جو پیداوار ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ وآخر جو ہے وآتوا حق جو ہے وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ تم جو ہے اس فصل کا حق دو اس کی کٹائی کے دن، مما اخرجنا لکم من الارض، جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے اس سے تم اس کا حصہ ادا کرو۔ اب دیکھو یہ چیزیں تو حکم زکوٰۃ کا موجود ہے، لیکن اب کتنی پیداوار نکلے تو زکوٰۃ دینی ہے، کب دینی ہے؟ اب یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی جنس پیداوار جو زمین سے نکلتی ہے جب وہ 5 وسق ہوگی تو تب پیداوار پہ عشر لازم آنا ہے۔ کتنی ہوگی؟ اب ایک وسق جو ہوتا ہے یہ 60 سا کا ہوتا ہے، ایک سا جو ہوتا ہے اس کا عام جو ہے وہ شرعی وزن وہ 2 کلو اور 100 گرام جو ہے وہ اس کا وزن ہوتا ہے۔ جب 5 سے 60 سا کا ایک وسق ہے، 5 وسق سے ضرب دو گے یہ 300 وسق بن جائے گا۔ اب اس کو آپ جمع کرو گے تو یہ جو ہے اس کو جو چلے جائے گا سارا وزن نکالیں گے تو یہ 15 من پر جو ہے 30 کلو یعنی 15.5 من، کم از کم کوئی جنس جو ہے وہ 15.5 من، 15 من 30 کلو کم از کم جنس جو ہے وہ نکلے گی تو تب جا کر کے اس پہ عشر لازم آئے گا۔ پھر آگے عشر پورا دینا ہے کہ آدھا دینا ہے، عشر ہے کہ نصف العشر ہے، پھر یہ مسئلہ آئے گا۔ اگر زمین کے اوپر جو ہے وہ پانی وغیرہ کے اخراجات آتے ہیں تو بھئی پھر آپ نے اس پہ آدھا عشر دینا، 20واں حصہ دینا ہے۔ اور اگر اس کے اوپر جو ہے وہ زمین بارانی یا بارش وغیرہ سے وہ سیراب ہوتی ہے، اس پہ پانی کا خرچہ نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں کا ہوتا ہے یہ نہری نظام ہے، یہ نہری نظام مفت نہیں ہوتا، اس کے یہ سارا پانی جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ کسان کو بیلداری دینا پڑتی ہے، اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے، اس پہ بھی خرچہ آتا ہے، ٹیوبل ہے بجلی پہ چلتا ہے اس پہ بھی خرچہ آتا ہے۔ تو اگر ایسے جو چیزیں ہیں جن پہ خرچہ آتا ہے وہاں نصف عشر ہوگا، اور جس پہ خرچہ نہیں آتا اس پہ عشر ہوگا۔ ہاں یہ ذہن میں رہے، ہمارے یہاں ہوتا جی کہ یہ ٹھیکہ کا زمین ٹھیکے پہ لی ہوتی ہے تو اب دینی ہے تو ٹھیکہ پہلے نکالنا کے بعد میں نکالنا، پہلے کام کون سا کرنا؟ بھئی یاد رکھیے قرآن نے کہا ہے، ایک تو آپ نے کہا مما اخرجنا لکم من الارض، جو زمین سے نکلا ہے اسی پہ دینا کل پہ، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اس کا حق اسے کٹائی کے دن۔ شریعت نے جو تمہارے اخراجات تھے اس کو مد نظر رکھ کر کے تمہارا معاملہ عشر نصف عشر کا پہلے حل کر دیا ہے کہ آپ نے جو ہے اخراجات آپ کے آ رہے ہیں تو آپ نے نصف عشر دینا ہے، اخراجات نہیں آ رہے ہیں تو آپ نے پورا عشر 10واں حصہ دینا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اب دیکھیے زمین کی پیداوار پہ زکوٰۃ ہے لیکن نفس زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو آپ کا کھیت ہے اس پہ زکوٰۃ تو نہیں ہے نا، جو اس پہ پیدا ہو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ ایسے ہی ہے، بات سمجھیے ذرا، یہ مسئلہ سمجھے دھیان سے آپ سمجھ لیجیے۔ حالانکہ وہ زمین مالیت کے اندر کروڑوں کی بھی ہوتی ہے، خاص کر ہمارے یہ آپ چلے جائیں یہ جتنا ایریا اب نیا بن گیا، یہ ولنشیا فلنشیا یہ جتنا بھی ہے جوہر ٹاؤن ہے اس سے پیچھے چلے جائیں، ڈیفینس سارا دیہاتوں کو اندر اپنے کھا گیا، اندر سے باریاں کھا گیا سارے گاؤں، ٹھیک ہے، اوپر سے بارڈر ایریا سارا یہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ جہاں زمین کوڑیوں کے بعد ہی وہاں کروڑوں روپے میں جو وہ زمین چلی گئی، ایک ایکڑ زمین کروڑوں روپے میں چلی گئی۔ اب وہ جس کے پاس کئی ایکڑ زمین ہے وہ کئی کروڑوں کی ہے لیکن زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ آپ فیکٹری لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس فیکٹری کے اندر مشینری لگاتے ہیں اور اس مشینری سے آپ سامان تیار کرتے ہیں، پروڈکٹ آتی ہے، آپ کے کارخانے کی بلڈنگ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، آپ کی مشینری کے اوپر زکوٰۃ، حالانکہ مشینری کروڑ روپے کی ہے، کیوں؟ زرعی زمین وہ پیدا کرتی ہے پیداوار کو، لیکن زرعی زمین کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی جو کارخانے کی بلڈنگ ہے، یہ جو آپ کا جو مشینری ہے اس کا حکم زرعی زمین کا ہوگا۔ جس طرح زرعی زمین کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، اسی طرح جو آپ کے کارخانے کی بلڈنگ ہے اور جو اس کی مشینری ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب قرآن تعالیٰ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
لیکن بیان کس کے ذمہ ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، بیان کس کے ذمہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ آ گیا۔ اسی طرح سونا چاندی ہے، اب دیکھو سونا چاندی کے اندر زکوٰۃ کا حکم بھی آپ کے سامنے ہے۔ سونا چاندی کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ اب یہ کرنسی تھی عہد نبوی کے اندر، دینار سونے کا ہوتا ہے، درم چاندی کا ہوتا ہے، اور درم اور دینار یہ دونوں سکے یہ کرنسی ہے، اور کرنسی کے اندر زکوٰۃ کا نصاب ہے 20 دینار اور 200 درہم۔ دینار ہوں گے تو 20 دینار، درم ہوگا تو 200 درہم زکوٰۃ ہوگی۔ اب اگلا مسئلہ آ گیا کہ یہ درم و دینار کے اوپر جو ہے زکوٰۃ آ گئی، تو اب ہمارے ہاں جو کرنسی ہے اس کے اندر طریقہ کار ہے کہ 200 درہم ہمارے موجودہ 7.5 تولے بنتے ہیں، اور 200 یا 20 دینار 200 درہم یا 7.5 تولے سونا، اور 200 درہم جو ہے وہ 52 تولے 52 تولے چاندی بنتی ہے۔ اگر جو ہے وہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہے، وہ آپ کے پاس بسکٹ کی صورت میں، یعنی وہ آپ کے پاس ٹکی کی صورت کے اندر ہے، ڈلی کی صورت کے اندر ہے، زیور کی صورت کے اندر ہے، جب وہ اس مالیت پہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ۔ پھر ایک سوال آ جاتا ہے جی یہ خالص سونے زکوٰۃ ہے کہ زیور میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے؟ اور بھائی زیور کے اندر جتنی ملاوٹ ہوتی ہے اتنی اس کی قیمت ڈاؤن ہوتی ہے، جتنا وہ خالص ہوتا ہے اتنی قیمت اپ ہوتی ہے، کیونکہ خالص سونے زیور بننا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جس کا ملاوٹ ہوتی ہے اتنی اس کی قیمت کم ہوتی ہے۔ جب آپ اس کا وزن کرتے ہیں، ریٹ لگواتے ہیں، تو جتنی ملاوٹ ہوتی ہے اس سے اس کی کیٹیگری طے ہوتی ہے۔ یہ خالص سونا 24 کی رات ہے، یا یہ جو کیرٹ کہتے ہیں 24 کی رات ہے، یہ 22 کی رات ہے، یہ 20 کی رات ہے، یہ 18 کی رات ہے، یہ 17 کیرٹ، یہ اس کی کیٹیگری ہوتی ہے۔ جو نیچے آئے گا تو اس کا میرٹ ڈاؤن ہوتا جائے، کم ہوتا جائے گا، ویلیو کم ہو جائے گی۔ اس لیے زیورات بھی ہوں تو اس کو جو ہے وہ اس کا جو وزن بنے اس کے حساب سے آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ اس کے میر جو ہے جو اب اس کا کیرٹ ڈاؤن ہو جائے گا تو اس کی قیمت بھی ڈاؤن ہو جائے گی، تو اس لیے اس کا وزن کرا کے آپ نے قیمت اس کی زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ چاندی ہے 52 تولے سے ہے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی آ گیا کہ ہماری کرنسی تو کاغذ ہے، ہماری کرنسی جس پہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اب دیکھیے یہ زکوٰۃ جو ہم کرنسی میں دے رہے ہیں، اب یہ تو کرنسی اصل میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دیتا ہوں، کوئی ایک نوٹ آپ نکال لے، لو یہ مثال یہ 100 روپیہ ہے، کوئی لے لے، 1000 روپے لے لے، 500، ہر ایک کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، ہر نوٹ کے اوپر یہ درج ہے۔ اور پھر سال لکھا کیا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری ہوا۔ یہ تو گارنٹی ضمانت ہے، گویا کہ اب یوں کہہ لیں کہ یہ جو نوٹ ہم استعمال کرتے ہیں کاغذی کرنسی، اصل میں یہ کرنسی نہیں ہے، یہ رسیدیں ہیں، یہ اصلاً کرنسی نہیں ہے، یہ کیا ہیں؟ رسیدیں ہیں۔ جب یہ رسیدات ہیں تو بھئی پھر رسید کو ہم کس کھاتے میں لے کے جائیں؟ سونے میں، چاندی میں؟ اصل دیکھیں تو اسٹیٹ بینک اس کا ایک اصول ہے، وہ چونکہ یہ بھی ایک غلامی کی بدترین داستان ہے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہم تو قرآن مسائل کے اوپر بھی آئے ہیں کہ قرآن مجید کے احکام جو ہیں وہ پہلی صورت ہے اجمالی کی، تو چونکہ اجمال ہے اس کے ضمن میں یہ باتیں آ گئی ہماری کہ قرآن مجمل بیان کیا، حدیث میں تفسیر آ گئی، اس کے ضمن میں آ گیا۔ اب یہ مسئلہ آ گیا، توجہ سے آپ نے یہ بات سمجھ لینی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ اصل میں رسید کیا ہوتی ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہوتا ہے وہ ہر ملک کا اس کے اندر اپنے اثاثے رکھتا ہے، جس قدر جس ملک کے اثاثے بینک کے پاس زیادہ ہوں گے اتنی اس کی کرنسی مضبوط ہوتی ہے، جس کے پاس یہ اثاثے کمزور ہوں گے اتنی اس کی کرنسی کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے۔ دیکھو نا یہ بھی کاغذ ہے، یہ بھی ڈالر کی ہے، اس کو سرخاب کے پر لگے ہیں کہ وہ 350 پہ گیا کھڑا ہے اور یہ رول رہا ہے، اس کے اوپر سونے کا پانی تو نہیں چڑھا ہوا اس کے اوپر، وہ بھی کاغذ ہی ہے، لیکن وہ جو بین الاقوامی بدماشی غنڈہ گردی ہے نا عالمی، یہ اسٹیٹ بینک اور ورلڈ بینک اور IMF، یہ اس کا جو ہے ورلڈ بینک کی بغیرتی دشمنی ہے جو دنیا کو کلچ ڈالا ہوا ہے، یہ ساری غلامی کی زنجیریں ہیں ملکوں کو اپنے قابو میں رکھنے میں، کہ ان کے اثاثے اپنے پلج رکھو اور ان کو رسیدوں پہ لگاؤ، جب چاہو کسی ملک کو کنگلا کر دو، اس کی کرنسی بے وقت کر دو، وہ زمین پہ آ گرے گا۔ یہ اصل میں عالمی جو ہے بدماشی ہے،
اس کے نتیجے میں یہ عالمی بدماشیاں جو نا ورلڈ بینک اور یہ اسٹیٹ بینک، ان کی بغیرتی کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ ملکوں پہ غلامی کی لگام ڈالی ان کے گلے کے منہ کے اندر جو ہے، تاکہ وہ ہم سے ہمارے کنٹرول میں رہیں، ہم سے بھاگ نہ سکیں۔ خیر، اب اس سونے کا اب دیکھو نا، انڈیا امریکہ بذات خود اس وقت جو ہے وہ مرا ہوا ہے، اس کی ریاستوں میں بغاوت ہے اور جنگ کے حالات ہیں، کئی پوری دنیا میں پنگے لیے ہوئے ہیں، لیکن ڈالر تاں ہی جان رہے ہیں۔ کون سا معیار ہے؟ پاکستان کا جو ہے وہ ڈالر ریٹ نیچے سے نیچے جا رہا ہے، اس کے نیچے سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو خیر، یہ عالمی بدماشیہ کا مسئلہ ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ اب یہ تو کاغذی کرنسی ہے، اب یہ گل گئی ختم، جل گئی ختم۔ یہ اصل میں رسید تھی کس کی؟ وہ سونا جو ورلڈ بینک میں پڑا ہوا تھا، آپ کا اسٹیٹ بینک میں جو آپ نے سونا رکھوایا تھا۔ لیکن آپ تو کشکول پہ جیتے ہیں، آپ کے وزیر اعظم تو جا کے بیچارہ فائدہ، میں منگن تے نہیں آیا۔ اب تو بیچارہ یہ بھی مسکین سا منہ بنا کے آتا ہے، میں بھاجی تاڑے کو منگن تے نہیں آیا، ٹھیک ہے، میں تو صرف ویسے سوال کرنا آیا، سمجھے؟ حالت تو یہاں تک گری ہوئی ہے ہمارے ملک کی، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، جو ملک قرضے پہ چل رہا ہے اور اس میں رسیدیں پھر بھی چل رہی ہیں، کس کی ہیں رسیدیں؟ کبھی سعودیہ آپ کے جو ہے ملک کے لیے پیسے رکھوا دیتا ہے اسٹیٹ بینک میں، چل یار ساڈا اسلامی بھرا ہے، پھر بھی جو پونک دے کتے طرح جننے بھی رافضی نے، ایران دے حرام نمک حرام ہے، پاکستان نمک حرام نے رافضی، وہ پونکن کے کتے سعودیہ تے، اتنے بھی حکمران باز جڑے وہ بھی کتے طرح پونک کے تے سعودیہ تے، تے جدو ہڈی چاہیے کتے نو پھر بھی کتوں لبنی ہڈی؟ یہ سارے نمک حرام خبیث وہ ہیں جو سعودیہ سے کھاتے بھی ہیں اور ان پہ بھونکتے بھی ہیں۔ چلیے جی، بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ رسیدیں ہیں، لیکن رسید کس چیز کی؟ جعلی رسیدیں ہیں۔ کیا ہے؟ جعلی رسیدیں ہیں۔ لیکن ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا، مسئلہ یہ بن گیا کہ ہمارے اوپر تو یہ رسیدیں مسلط ہوگی بطور کرنسی، ہمارے اوپر مسلط ہے کس طرح؟ اب یہ بطور کرنسی تھی نہیں، لیکن حکومتی ضمانت کا نتیجہ یہ کہ یہ جعلی رسیدیں کیا بن گئی؟ کرنسی بن گئی۔ اب کرنسی کیا تھی؟ سونا یا درم، یا تو یہ کہڑے کھاتے پاؤنا، نہ یہ درم ہے نہ یہ، لیکن درجہ یہ وہی اپنا گیا جو سونے کی کرنسی کا تھا، درم اور دینار کا تھا، لیکن اصل نہ یہ درم ہے نہ یہ دینار ہے، درجہ اس کا وہی ہے، درم اور دینار والا، سونے یا کرنسی والا ہی ہے۔ تو اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ آیا اس کو ہم سونے میں شمار کریں گے کہ چاندی میں شمار کریں گے؟ یاد رکھیے اس کے اندر اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم تو علی الاطلاق اس کو سونے پہ لے جاتے ہیں۔ کیوں لے جاتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو اصلاً کیا ہے، جس کی یہ رسیدیں ہیں وہ کس چیز کی ہیں؟ چاندی کی کہ سونے کی؟ آپ کے پاس یہ زر ضمانت کس چیز کا ہے؟ سونے کا ہی وجہ نا۔ اور بعض جو ہیں وہ ایک اجتہادی امر پہ لا کر کے اس کو چاندی شمار کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں دیکھو یہ نہ سونا ہے نہ یہ چاندی ہے، لیکن یہ اس کی جگہ پر آ گیا، ایک جعلی رسید کرنسی کا درجہ اختیار کر گئی۔ اب اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی مناسبت جو ہے وہ چاندی کے ساتھ زیادہ ہے بنسبت سونے کے، دو وجہ سے۔ نمبر ایک، پہلی وجہ یہ ہے کہ لفظی مناسبت جو ہے وہ اس کی چاندی کے ساتھ ہے، چاندی کو کہتے ہیں وارق، اور یہ کاغذ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں وارقہ۔ ایک تو لفظی مناسبت جو ہے کرنسی کی وہ چاندی کے ساتھ ہے، پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاں پر مسائل میں اختلاف آ جائے وہاں پر جو احوط شکل ہوتی ہے، زیادہ احتیاط والا پہلو ہوتا ہے، اس کو اپنایا جاتا ہے۔ اب سونے کا نصاب بھاری ہے، چاندی کا نصاب کم تر ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کم تر نصاب جو ہے اس کے ساتھ ملایا جائے، تاکہ کوئی بندہ زکوٰۃ کے معاملے کے اندر جو ہے وہ محروم نہ رہ جائے، جس کے پاس ایک معقول نصاب ہو اور وہ زکوٰۃ کی نہ دینے کی وجہ سے عند اللہ احتیاط یہ ہے کہ اس کے مطابق زکوٰۃ دے دے۔ اس لیے دوسری وجہ ہے احتیاط، احوط پہلو، اس لیے جو اقل نصاب ہے اس کے ساتھ ملا دیا بطور احتیاط۔ اب ایک مسئلہ آ جاتا ہے، سونا ہو یا چاندی، یاد رکھیے ان کے اوپر
ان کا الگ الگ نصاب مقرر ہے، سونے کا الگ ہے، چاندی کا الگ ہے، ان کو ملایا نہیں جاتا۔ سونا اپنی جگہ 7.5 تولے ہو تو زکوٰۃ ہوگی، اگر سونا جو ہے وہ 6 تولے ہے، چاندی جو ہے 50 تولے ہے، نہ چاندی پہ زکوٰۃ ہوگی نہ سونے پہ زکوٰۃ ہوگی۔ سونے کو چاندی سے نہیں ملایا جائے گا، چاندی کو سونے سے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا موجود ہے، مثال کے طور پہ آپ کے پاس سونا 5 تولے موجود ہے، اور آپ کے پاس کچھ کئی لاکھ پیسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا پیسہ سونے سے ملائیں تو وہ 7.5 تولے کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر آپ سونے کی زکوٰۃ دیں گے۔ اگر آپ کی یہ سونا نہیں ہے، چاندی ہے، اور یہ رقم آپ کی جو ہے وہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہے 7.5 52 تولے چاندی کی قیمت کو، ٹھیک ہے، تو اس کے حساب سے آپ اس کی زکوٰۃ وہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی پیسے کے ساتھ اگر دونوں نصابوں میں سے کوئی بھی نصاب مکمل ہوتا ہو تو اس کے ساتھ زکوٰۃ دیں گے، اگر کوئی بھی نصاب نہیں پورا ہوتا اس کو رہنے دیں۔ پھر کرنسی کی زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ نے جو ہے لفظی مناسبت اور عہد کا اعتبار کرتے ہوئے چاندی کے مطابق جو ہے نصاب کا زکوٰۃ دے دیں گے آپ۔ ایک مسئلہ اور ہے، وہ ہے جانوروں کی زکوٰۃ کا مسئلہ۔ اب دیکھو شریعت کے اندر حکم تو ہے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا حکم تو موجود ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر جو جانور ہیں وہ اس کی تفصیل حدیث میں تو ہے، 5 اونٹ تو 1 بکری، 24 تک یہی حکم ہے، ہر آگے پھر ہر جو ہے 25 سے لے کے 35 تک ایک جو ہے وہ جاتی ہے، پہلی 1 سال کے بچی آ جاتی ہے بنت مخاض، پھر اس کے بعد بنت لبون آ جاتی ہے، وہ آگے 1 سال پورا ہو گیا، دوسرے میں پاؤں دوسرا پورا ہو گیا، تیسرے پاؤں، اس اعتبار سے وہ جاتی، پھر آگے 2 بنت لبون، 2 بنت مخاض، پھر جزا، پھر حقہ، یہ سارے معاملہ چلتے ہیں، حقہ اور جزا۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ اب ہمارے ہاں عام طور پر جو جانور ہے نا اس کے اندر بھی 2 چیزیں، ایک سائمہ پہ ہوتی ہے زکوٰۃ، جو گھر میں قلعے پہ ہیں ان پہ نہیں، ان کے اندر جو آپ نے تجارت کے رکھے ہیں ان کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ ایک مسئلہ آتا ہے ہمارے ہاں جو ڈانگری ہوتے ہیں، یہ گجر جو دودھ بیچتے ہیں، صرف وہ صرف جانوروں کا کاروبار نہیں کرتے، ڈانگری ہوتے ہیں وہ دودھ بیچتے ہیں۔ جو ڈانگری ہیں دودھ بیچنے والے ہیں وہ جانور لیتے دیتے ہیں، انہوں نے جانور بیچ لیا، لے لیا، دودھ کے لینا، ان کا کاروبار دودھ کا ہے۔ یاد رکھیے ان کے جانوروں کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، جو وہ دودھ کا کاروبار ہے، وہ دودھ کی جو ہے جو ان کی پیداوار ہوگی اس کے حساب سے سال بعد جو ان کی بچت معاملہ ہے اسی کے اوپر ان کی زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو ہے اب آپ لے لیجئے کہ جو ہے نصاب پورا کیسے کرنا، جانوروں کے مسئلے میں آپ کو ایک اور بات سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھو بکریاں ہیں نا، 40 بکریوں پہ زکوٰۃ ہے آج، اور اسی طرح پھر 120 پہ جا کر کے جو ہے وہ 120 سے زیادہ 21 پہ پھر جو ہے وہ دوسری بکری پڑ جاتی ہے، پھر 300 پہ جا کے تیسری بکری پڑ جاتی ہے زکوٰۃ کے اندر۔ اب یہ اس میں والی تفصیل موجود ہے، لیکن یہاں جو مسئلہ سمجھنا ہے وہ آپ کو ایک اور مسئلہ حل کرا دے گا۔ آپ جب جو ہے 40 بکریاں پوری ہو گئیں، سال پورا ہوا، تو جو 40 ہیں اس میں سے کوئی ایسی بھی ہوں گی جو 1.5 سال کی بکریاں ہیں، ایسی بھی ہوں گی جو 9 ماہ کی بکریاں ہیں، ایسی بھی ہوں گی جو 10 دن کی بکری ہیں، بچے ہیں، ممکن ہے ایسے بھی ہوں جو 2 دن پہلے بکری نے بچے کو جنم دیا ہے، لیکن وہ سارے کے سارے جانور 40 گنتی پوری کی جائے گی، ان میں سے کسی کی عمر، کیوں وہ 40 جو ہیں جو پوری ہوئی ہیں ان میں جو بچے ہیں، کوئی چھوٹے بچے ہیں، کوئی بڑے بچے ہیں، کوئی 2 مہینے کا، کوئی مہینے کا، کوئی 10 دن کا، کوئی جو ہے وہ 9 مہینے کا، کوئی 11 مہینے کا۔ اب آپ نے تو کہا تھا یحول علیہ الحول، اس پہ کیا پورا ہو جائے، سال پورا ہو جائے، تو یہ تو 6 مہینے کا بکرا، 9 مہینے کا بچہ، 10 مہینے کا بچہ اور 2 دن کا بچہ، حتیٰ کہ رات بکری پیدا ہوئی ہے، سیرے 40 پورے ہو گئے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، وہ تو ایک دن ہی ہے۔ اب دیکھو یہ جتنے بچے ہیں یہ انہی جانوروں سے پیدا ہوئے ہیں، یہ بچے کہاں سے پیدا ہوئے ہیں، انہی جانوروں سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا ان بچوں کا حکم بھی ان جانوروں والا ہو گیا، یہ اسی مال کا نتیجہ ہے، یہ بچے انہی جانوروں کا نتیجہ ہے، اسی مال کا نتیجہ ہے۔ تو اب ان سب کو جو ہے ان کی عمریں نہیں دیکھی، ان کی کوانٹٹی پوری ہوئی تو اس کو زکوٰۃ میں ڈال دیا، اسے کہتے ہیں مال مستفاد۔ آپ جب کتاب الزکوٰۃ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر لفظ بولا جاتا ہے مال مستفاد۔ یہ مال مستفاد کسے کہتے ہیں، درمیان سال کے اندر جو مال حاصل ہوتا ہے، مال ملتا ہے نا، اس کو مال مستفاد کہا جاتا ہے۔ یعنی درمیان سال کے اندر جو پہلے مال کا نتیجہ ہوتا ہے، مثال کے طور ایک بندہ کاروبار دکان جو ہے وہ تنخواہ دار ملازم ہے، اب اس کو ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے، وہ تھوڑی تھوڑی بچت کرتا جاتا ہے، سال بعد
اس کے مال پیسے بن جاتے ہیں وہ اس کتنے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے. تو وہ کہتا ہے جی میں تو ہر مہینے جو ہے وہ دیکھو نا تھوڑی تھوڑی چار کے زکوٰۃ پائی یعنی سیونگ کی ہے, یا انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوتی ہے نا, ہر مہینے وہ جو ہے وہ کہہ لو کمیٹی دیتا جا رہا ہے, تو وہ کس سے دے رہا ہے؟ وہ اس کی جو نوکری ہے اسی سے, یا جو کاروبار ہے اسی سے نکال کر کے وہ دیتا جا رہا ہے. وہ سیونگ کر رہا ہے تو اسے نکال کے دے رہا ہے. تو یہ جو سیونگ کر رہا ہے, بچت کر رہا ہے, یا جو کمیٹی ڈال رہا ہے, یہ ساری نتیجہ ہے اسی مال کا جو وہ کما رہا ہے, اسی نوکری کا, اسی ذریعہ معاش سے آ رہا ہے جس ذریعہ معاش کے ساتھ وہ منسلک ہے, جو وہ نوکری کر رہا ہے اس کا نتیجہ ہے. تو جو اس سے حاصل ہوگا وہ پہلے دن کا ہو یا آخری دن کا ہو, وہ سارا سال کے اندر شمار اکاؤنٹ ہوگا. درمیان سال میں جو ایک ہی اسی ذریعے سے حاصل ہونے والا مال ہے درمیان سال میں آنے والا, اس کو کہتے ہیں مال مستفاد. اور اس سارے مال کا حکم ایک ہی ہوتا ہے آخری دن تک جتنا بھی مال آ جائے. بندہ کہتا ہوں سازی صاحب کے رکھے شروع تو مال ذرا بہت زیادہ, درمیان سانو ذرا اسی 2 مہینے 3 مہینے بڑے اوکھے کڈے جی, بڑے مشکل نکالے تھے ہم نے, ہمیں تو خسارہ بھی آتا رہا, پھر درمیان میں ہمارا جیک لگ گیا, پھر ہمارے جو مال روج پہ آ گیا. ہوں سال کا حساب کہاں پہ رکھے بھائی؟ شریعت حل دیا ہے اس کا. یہ جو پہلے مال کا آپ کا نتیجہ ہے, پہلے مال کے نتیجے میں آپ کا مال جو بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے, یہ سارا مال ایک حکم میں آئے گا, جو ایک ہی مال ایک ہی ذریعہ معاش کا نتیجہ ہوگا. ہاں جو اس ذریعہ معاش سے ہٹ کے مال آئے گا, مثال والد صاحب فوت ہو گئے, وراثت میں آپ کو مال مل گیا, زیور مل جاتا ہے, دکان مل جاتی ہے, مکان مل جاتا ہے, گاڑی مل جاتی, کوئی بھی ملتا ہے مام, تو بھئی وہ اس مال کا نتیجہ نہیں ہے, وہ ایک خارجی ذریعے سے, یا آپ کے ساتھ کوئی نیکی احسان کرتا ہے, آپ کو کوئی جو ہے وہ بھائی, کوئی بہن, کوئی عزیز کو تحفہ دے دیتا ہے, کسی کی طرف سے آپ کو انعام مل جاتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعزازیہ مل جاتا ہے, کسی ادارے کی طرف سے آپ کو اعزازیہ مل جاتا ہے, ٹھیک, وہ ایک الگ سورس ہے, تو اس کا حکم الگ ہوگا. وہ مال اس مال میں شمار, اس کو الگ اس کا سال پورا دیکھا جائے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس لیے یہ مال مستفاد درمیان سال میں حاصل ہونے والا مال, وہ جس مال کا نتیجہ ہے اس سارے کا حکم سال کے آخر پر ایک ہی حکم شمار ہوگا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح جو دکانیں گاڑیاں رینٹ کے لیے چلتی ہیں, مکان رینٹ پہ دے رکھا ہے اس کو رینٹ پہ چلاتے ہیں, ایک ہے پراپرٹی کرنے والا جو رینٹ کے اوپر مکان بیچتا ہے, مکان خریدتا ہے, ٹھیک ہے جی, ایک ہے یعنی پراپرٹی ڈیلر ہے, ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتا ہے, اس کے مکان لیے ہوئے ہیں, کبھی مکان بیچ دیا لے لیا, پلاٹ بیچ دیا لے لیا, دکان بیچ دی لے لی. یہ جو آدمی ہے اس کا سال پورا ہوتا ہے, اس کے پاس جتنا اثاثہ ہے, یعنی جو پیسہ اس کے پاس موجود ہے اس مد کے اندر, جو پلاٹ موجود ہے, جو دکانیں, ان سب کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. کیوں؟ وہ پلاٹ, وہ مکان, وہ زرعی رقبہ جو نے خریدا بیچتا ہے, وہ سارا اس کا جو ہے وہ اثاثہ ہے, اس سارے کے اوپر کیا آئے گی؟ زکوٰۃ آئے گی. اور ایک ہے جس نے مکان لیا ہے لیکن جو ہے رینٹ پہ دینے کے لیا ہے, وہ اس کا رینٹ کھاتا ہے, دکان ہے رینٹ پہ دی ہوئی ہے. یاد رکھیے رینٹل پراپرٹی جو ہوتی ہے اس کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی, اس کی آمدن کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. جس طرح مشینری وغیرہ جو ہوتی ہے اس کی جنس کے ذات پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی, اس کی آمدن پہ, مطلب بس ہے, بس چلاتا ہے, گاڑیاں کاریں رکھی ہوئی ہیں, رینٹ کار کا کاروبار ہے, بسیں ہیں, وہ رینٹ پہ جو اس طرح ساتھ چلاتا ہے, تو ان بسوں کی قیمت پہ, گاڑیوں کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کی سالانہ جو آمدن ہے اس کا حساب ہوگا, اس پہ ہوگی, کھائی گئی بچ گئی, جو بھی معاملہ, جو بچت ہوگی, جو معاملہ سیونگ ہوگی, اس کے اوپر اس کی زکوٰۃ ہوگی. باقی کوئی ہیلا کرتا ہے تو اندر اللہ مجرم ہوگا. جی زمین کا ٹھیکہ سال بعد آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کا سالہ ظاہر اس کے سال گزرتا ہے نا, وہ آپ نے اپنی زمین کا نتیجہ نا سال بعد آپ کو ملا ہے, تو اس کے بعد جو آپ کے پاس باقی پیسے ہیں اور یہ زمین ہم لائیں اس کو دیں, اکیلا بندہ تبھی اگر نصاب کو پہنچ تو دینا پڑے گا. چلیے جی, تو پہلی صورت ہے جی, سمجھ نہیں آئی, ڈیجیٹل کرنسی ہے, جس کو آپ کرنسی شمار کرتے ہیں وہ آپ کی مالیت ہے تو اس کا حساب لگائیں. باقی یہ الگ حکم ہے کہ یہ ڈپٹو کرنسی, فلانی کرنسی, یاد رکھیے ان میں سے اکثر ہے جس کے اندر دھوکہ غرر پایا جاتا ہے, اس سے اجتناب ضروری ہے. ہمارا اطمینان نہیں ہے, اگرچہ بعض علماء اس کے قائلین ہیں, لیکن کریپٹو کرنسی ہے, دیگر ہے, جو چیز آپ بطور کرنسی استعمال کرتے ہیں اور وہ آپ کی کرنسی بطور شمار ہوتی ہے, اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی آپ کو. پھر چلیے جی, دوبارہ کہیے, مجھ سمجھ نہیں آئی.
جس سے مرضی آپ دے سکتے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی جگہ پر بکریاں دی ہیں، پھر بکرے جو اونٹوں کی جگہ پر یہ معاملہ جو ہے وہ اگر جو ہے جانور بڑا آ گیا تو آپ نے اس کے عوض میں اس کو درم دیے ہیں۔ اگر جو جانور چھوٹا 7 سے درم لیے جائیں گے، حالانکہ نصاب میں تو کیا ہے وہ جانور ہے، تو درم دینا درم لینا بھی دلیل ہے کہ جو ہے وہ نفس مال سے جو ہے وہ وہی مال بطور زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے، جائز حلال طریقے سے قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درم کے ساتھ کمی پوری کرنا، درم کے ساتھ کمی جو زیادتی کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی۔ یہ تو ضمناً آپ کا ایک اور مسئلہ بھی حل کر جائے گا کہ جو ہے اونٹ جو ہوتا ہے یا گائے ہے اس میں 7 قربانیاں ہیں اور اونٹ میں 10 قربانیاں تک ہوتی ہیں۔ آپ اگر اس کو دیکھیں گے تو ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے، قربانی کا معاملہ آتا ہے، کہتا ہے جی گائے میں 7 افراد ہو سکتے ہیں، جی اگر آپ نے قربانی کرنی ہے، گھر کے 11 افراد ہیں تو پہلے 7 متعین کریں، 4 میں سے باہر نکالیں۔ حالانکہ گھر کا سربراہ جو قربانی کرتا ہے پورے گھر کی طرف سے ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی 7 قربانیاں نہیں، یہ ایک ہی قربانی ہے، 7 حصے ہیں اس کے اندر۔ اور بھائی یہ بھی جو ہے غلط ہے موقفی لوگوں کا۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو 10 شاۃ کے برابر قرار دیا ہے۔ جن کو اونٹ دیے، اگر ان کو اونٹ دینے والے اونٹ کی جگہ اونٹ میسر نہیں آیا تو نبی علیہ السلام نے ایک اونٹ کے بدلے میں 10 شاۃ عطا کی ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک اونٹ 10 شاۃ کے برابر ہے۔ بکری، بکرا، دمبا، چھترا اس کو شاۃ کہتے ہیں۔ جب یہ 10 شاۃ کے برابر ہے تو ہر ایک شاۃ ایک قربانی ہوتی ہے، اس لیے گائے میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، اونٹ میں 10 قربانیاں ہوں گی۔ چلیے جی، تو پہلی چیز جو ہے قرآن ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید کے احکام کی، کہ قرآن مجید کے اندر جو احکام ہیں یہ مختلف اقسام کے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز جو ہم نے عرض کی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید کے جو احکام ہیں کچھ اجمالی احکام ہیں، ٹھیک ہے، جس کی ہم نے مثال دی جیسے اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح کچھ احکام شریعت کے اندر وہ ہیں جو تفصیلی احکام ہیں، یعنی اس کی پوری تفصیلات اللہ نے قرآن کے اندر ہی بیان کر رکھی ہے۔ جیسے ابھی آج ہم نے آیت میراث پڑھی ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جو اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ بنیادی تمام اس کے اصول، بنیادی اجزاء جو ہیں وہ پورے قرآن کے اندر اللہ نے اس کے بیان کر دیے ہیں۔ تو یہ وراثت کے تمام احکام جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح قرآن میں اس کی دوسری مثال لے لو، جو تفصیلی احکام ہیں قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے کہ طلاق کے احکام ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدۃ۔ اسی طرح جو اس کو لا تخرجوا من بیوتکم جو ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ خامد گھر میں گزارے گی، خامد کو نکالنے کی اجازت نہیں، بیوی کو خود جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح رجوع کا فائدہ بلغنا اجل فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف۔ اسی طرح جو بیوی کو روکنے کی اجازت ہے آپ کو، آپ دوران عدت رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی تفصیلات طلاق کی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں۔ اس طرح لیان ہے، لیان کے احکام ہے سورہ نور کے اندر کہ اگر ایک خامد ہے اور وہ اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ جسمانی تعلقات میں ملوث ہے، لیکن اب اس کے پاس جو ہے وہ 4 عینی گواہ نہیں ہے، کیونکہ ثبوت زنا کے لیے 4 عینی گواہ ہونے چاہیے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے نا تو کہنے لگے یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا کرے؟ جو کہ ان تکلم بامر عظیم و ان سکت سکت علی امر عظیم۔ یا رسول اللہ یہ تو معاملہ بڑا گمبھیر ہے، اگر وہ بولے گا تو بہت بڑے معاملے پر بولے گا، اگر وہ خاموش رہتا ہے تو بہت بڑے معاملے پر وہ خاموش رہتا ہے، اسے خاموش رہنا ممکن نہیں ہے، کرے تو کیا کرے؟ صاحب بن بادہ کو غصہ آیا نا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہوں نا، تو کیا آپ نے کہا بھی 4 گواہ لے کر کے آؤ؟ تو صاحب بن عبادہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بندہ ایسی حالت میں 4 گواہ تلاش کرے، میرا بس چل میں تلوار مار کے وہاں ٹکڑے نہ کر دوں گا اس کے۔ تو صحابہ نے بڑے حیران ہوئے کہ کیا بات ہے، ابھی سعد بڑا غیرت مند۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتعجبون من غیرت سعد، تم سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت پہ تعجب کرتے ہو؟ انا اغیر منہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعد سے بڑھ کر کے غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور کائنات کا رب میں محمد سے بھی بڑھ کر کے غیرت مند ہے۔ جو اسلام کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ 4 گواہ تلاش کیے جائیں
اور پھر قرآن نے وہ تفصیلات بیان کر دی وَلْيَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ کہ جو لوگ اپنی بیویوں پہ زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنی جان کے علاوہ اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہوتے تو ان کے لیے جو ہے وہ 4 گواہ تلاش کرنے ہیں۔ 4 قسمیں خامد دے گا، 4 قسمیں عورت اٹھائے گی، اور پھر یہ قسمیں دینے کے بعد 4 قسمیں مرد نے دے دی تو پھر اس کو جو ہے قاضی روکے گا اور اس کو تنبیہ کرے گا کہ سمجھائے گا بھی دیکھو کوئی جھوٹا الزام تو نہیں دے رہے، اور اسے نصیحت کرے گا دیکھو جو ہے ان احدکما کاذب، بھئی دیکھو ایک بات تو کنفرم ہے نا کہ تم دونوں میں سے ایک جو فرد جھوٹا ضرور ہے، بھئی یا تو خامد تہمت لگا رہا ہے وہ خامد جھوٹا ہے، یا خامد نے معاملہ دیکھا بیوی جو ہے وہ اب جو ہے وہ اپنی جو ہے جھوٹی عزت بچانے عزت کو جھوٹے طور پہ بچانے کے لیے وہ منکر ہے، تو اب جو ہے دونوں میں سے ایک کام تو بہرحال ضرور ہے۔ تو آپ نے کہا ان احدکما کاذب، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ نے دیکھو جو ہے اگر تم میں سے جو جھوٹا ہے وہ اگر اپنے اعتراف کر لیتا ہے ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، آخرت کا عذاب دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ دیکھو نا اگر خامن نے تہمت لگائی ہے تو پھر تو 80 کوڑے لگیں گے، جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کی حد بیان کر دی کہ وہ لوگ جو ہے یرمون المحصنات الغافلات، ایک تو جو مومنہ ہوتے ہیں تو ان پہ لعنت کی ہے، دوسرا میں فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، کہ ایسے لوگ جو پاک دامنہ عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں ان کو 80 کوڑے سزا دی جائے گی، اور 80 کوڑے سزا کے بعد ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہاں الا تابوا، مگر وہ لوگ جو بعد میں توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو پھر جو ہے ان لوگوں کی جو ہے وہ توبہ ان کی گواہی قبول ہو جائے گی۔ اب خامد اگر بات سے واپس آ جاتا ہے تو 80 کوڑے اس کی سزا ہے، لیکن اگر عورت اعتراف کر لیتی ہے کہ میں واقعتاً یہ غلطی کر بیٹھی ہوں تو پھر اس کی سزا اسلام نے رجم رکھی ہے، جیسے کہ لیان کا کیس ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، نبی علیہ السلام نے جب بی بی کو چوتھی کے بعد بی بی کو بھی 4 بار نصیحت کی، 5ویں بار بندہ کہے گا اللہ کے جو ہے میرے پر اللہ کی لعنت ہو ان کنتم انکان ملکات، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہو جو ہے، اور وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ، اسی طرح عورت جو ہے اس سے سزا کو دور کرے گی کہ وہ 4 قسمیں اٹھائے اور 4 بار قسم اٹھا کے یہ بات کہ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ اس کا خامد جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ 4 قسموں کے بعد پھر خامد کو اس عورت کو قاضی نصیحت کرے گا دیکھو تم میں سے ایک جھوٹا ہے، اور پھر ان کو کہے گا کہ دیکھو جو ہے ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کیا ہے؟ ہلکا ہے۔ اگر عورت اعتراف کر لے تو لا محالہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، جیسے ابھی کہتے ایک عورت جو تھی وہ جب نبی نصیحت کی وہ تھڑک گئے، کیا لگے ہمیں قریب تھا کہ یہ عورت اپنے جرم کا اعتراف کر لے گی۔ جب یہ معاملہ یہاں قریب پہنچا تو اس بی بی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، کہنے لگی لا افضح القوم سائر الیوم، میں ہمیشہ کے لیے اپنی قوم کو ذلیل اور رسوا نہیں کرنا چاہتی، اور اس نے 5ویں قسم دے دی، اور 5ویں قسم عورت اٹھائے گی کہ جو ہے اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو ان کان من الصادق، اگر اس کا خامد سچا ہے تو پھر میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اب یہ لیان ہو گیا، یاد رکھیے لیان بذات خود نکاح توڑ دیتا ہے، یعنی لیان کے بعد طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ عورت اس کی منکوحہ رہی ہی نہیں ہے، نفس لیان نے ان کو جدا کر دیا، لا سبیل لک علیہا، یہ جو ہے تیرے لیے ابھی اس عورت کے اوپر جو ہے وہ کوئی حق باقی نہیں ہے، نہ خامد اپنا مہر کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ دیکھو جی میں تو اس کو اتنا مہر دیا تھا میرا مہر واپس کرے، یہ مہر کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا، کیوں کہ مہر اسلام نے رکھا ہے، اللہ نے عورت کی عزت جو خامد کے لیے حلال کی ہے، یہ مہر جو ہے اس چیز کا عوض ہے، اس لیے عورت جو ہے وہ اس کا خامد جو ہے اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام بمستحل من فرجہا، جو تم نے اس کی عزت کو حلال تیلی اس کی عزت کو حلال کہ یہ اس چیز کا عوض ہے، اس لیے یہ مہر کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا، اور جو ہے ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ گیا۔ اس کی دلیل یہ بھی آپ دیکھیں، عمر اجلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، وہ جب انہوں نے دیکھا تھا بیوی کو، چونکہ جو ہے یہ 2 صحابی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار برہمی بھی کیا۔ ایک عورت جب وہ تھڑکی تھی نا تو آپ نے فرمایا تھا اگر یہ بچہ ایسا پیدا کرے، آقا جو ہے عملہ حین ہے، اس کی آنکھیں سرمگی ہوں، پڈریاں اس کی موٹی ہوں، اور یہ بچہ جو ہے وہ فلاں رنگ کا ہو، فول شریک ابن سہما، تو یاد رکھنا یہ بچہ کس کا ہوگا؟ شریک بن سہما، جس کے اوپر تہمت تھی کہ اس کی بیوی شریک بن سہما کے بدکاری میں ملوث پائی گئی ہے۔ تو فرمایا اگر یہ جو ہے جب بچہ پیدا ہوا تو وہ انہی صفات پہ مشتمل تھا جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی بیان کی تھی۔ آپ نے فرمایا لولا مذاب من کتاب اللہ، اگر رب کی طرف سے یہ لیان کا فیصلہ نہ ہو چکا، ولی معہا شأن، میں اس عورت کو نشان عبرت بنا دیتا۔ پھر دیکھتے میں اس کو کیا کرتا ہوں۔ تو ایسی عورت پہ پھر حد بھی رجم کی نہیں لگے گی، کیونکہ اس نے اللہ کے غضب کا فیصلہ کر لیا، آخرت کے عذاب کو چن لیا ہے، اس کے اوپر حد بھی نہیں لگے گی، ان کے درمیان جدائی ہو گئی۔ اب عمر جلانی نے پر اس موقع پر کیا فرمایا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر جو ہے کذبت علیہا ان امسکتھا، صحیح بخاری میں ہے۔ اب عمر جانی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے باوجود بھی میں نے اس عورت کو روک لیا تو میں نے پھر اس پہ اللہ جاؤ تم جو ہے وہ انجام سکتا جب کذاب، پھر جھوٹ بولا میں نے اس کے اوپر، فطلقها ثلاثا من قبل ان یعمرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے کوئی نکاح طلاق نہیں دینی، جو لیان سے جدائی ہو گیا، آپ نے کہہ دیا لا سبیل لک علیہ، یہ ابد الاباد کے لیے حرام ہو گیا۔ اب کبھی بھی زندگی میں یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک نکاح میں نہیں آ سکتے، دونوں کے آپس میں نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ دیکھو 3 طلاقیں ہوتی ہیں نا، مختلف اوقات میں ہو جائے، پھر عورت جو ہے وہ آگے کو خامن تلاش کر لی، وہ اپنے وہ مر جاتا ہے یا وہ جو ہے کسی وجہ سے نباہ نہیں ہو پاتا، ٹوٹ جائے، تو پھر بھی ان 2 مرد عورت کا آپس میں نکاح ممکن ہوتا ہے طلاق ثلاثہ کے بعد بھی۔ لیکن لیان والا مرد عورت جو ہوتا ہے، ان کی کسی صورت میں قیامت تک ان کا آپس میں نکاح ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اور جو اگر بچہ پیدا ہوگا لیان کے نتیجے کے، جیسے وہ شریک بن سہما کے ساتھ زنا کے ساتھ ملوث تھی، تو وہ بچہ ماں کا جو ہے وہ ماں کی طرف منسوب ہوگا، اس کی ولدیت ماں کی طرف، ماں باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا، باپ تو لیان کیا اس کے اوپر، اور وہ بچہ جو ہے وہ اس عورت کا ماں کا وارث تو بنے گا، جس طرح ولد الزنا، زنا سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کا وہ اس آدمی کا وارث نہیں بن سکتا، جو زانی ہے اس کا وارث نہیں ہوتا، اسی طرح لیان سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ اس آدمی کا وارث نہیں ہوگا جس نے لیان کیا، اس کے اوپر جو عورت کا خامن تھا پہلے، یہ بچہ ماں کی طرف منسوب ہوگا اور یہ ماں کا وارث بنے گا۔ گویا کہ ایک عورت جو ہے جس طرح حقیقی بچوں کی وارث ہوتی ہے، اسی طرح وہ 2 بچے اور ہیں جن کی صرف عورت وارث ہوتی ہے، خامد وارث نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے ولد اللیان اور ولد الزنا۔ یہ جو ہے اپنی ماں کی طرح جس کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں یہ اس کی طرح منسوب ہوں گے اور ان کی وارث ہوگی اور یہ ان کے وارث ہوں گے۔ تو کہنے لگے یار کذبت علیہ ان امسکتھا، میں نے اگر اس کے باوجود بیوی کو روک لیا، اے حلا دیو دور پہنچ گئے مراقبے چ، اب پتر پھٹی ٹوٹ جانی پلاسٹک دی، بیٹا تیرا ماشاءاللہ وزن ایک بیٹا، تھوڑا انہوں باہر چھڑ کے بہ میرا پتر، فریش ہو کے بہ میرا پتر، چلو جی۔ تو میں یا رسول اللہ اگر اس کے بعد میں نے روک لیا پھر تو میں نے جھوٹ بولا نا، فطلقها ثلاثا قبل ان یامرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ہمارا پھر وہ طبقہ بھی آ جاتا ہے بریلوی دیوبندی، جہالت کی انتہا ہے، پھر یہاں پتہ کہتے وہ نہیں جی دیکھے جی، آپ دیکھو اس نے نبی علیہ السلام نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، فطلقها ثلاثا قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہنے لگے دیکھو تسی کیویں کہ 3 طلاقیں جائز نبی صاحب 3 طلاقیں دیتی ہیں کہ نہیں؟ پھر ابو داؤد سے روایت فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں نافذ کر دی۔ بھائی پہلی بات تو یہ سمجھو جہاں تک 3 طلاقیں دینے کا تعلق ہے، اسلام کے اندر تو کٹھی 3 طلاقیں تلاعب بکتاب اللہ ہے، قرآن سے مذاق ہے، کٹھی 3 طلاقیں دینی جائز ہی نہیں ہے۔ اب توجہ کرو، 2 واقعات کو سامنے رکھو، مسئلے کی نوعیت سمجھ آ جائے گی۔ نمبر 1 ہے یہ جو ہے عویمر اجلانی رضی اللہ عنہ والا معاملہ کہ انہوں نے بیوی کو لیان کے بعد 3 طلاقیں دے دی۔ ایک ہے جو ہے محمود بن لبید رضی اللہ عنہ والا وہ حدیث جو سنن نسائی کے اندر ہے، جو ہے جس کے اندر محمود بن لبید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، فطلقها، اس کے بتایا گیا کہ فطلقها ثلاثا، ٹھیک ہے جی، کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں۔
ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فقام غضبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت کے اندر کھڑے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، احمرت وجہہ، احمر وجہ، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ صحابی کہتا ہے اتنا سرخ ہوا کأنما کوفیہ فی وجہہ الرمان، یوں لگتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں انار نچوڑ دیا گیا ہو، اتنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ نے کہا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا قرآن سے کھیلا جا رہا ہے، قرآن کو مذاق بنایا جا رہا ہے، جبکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاملہ کیا تو صحابی ایک کھڑا ہو گیا، کیا اللہ لگا یا صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے اجازت دیجیے، اقتلہ افلا اقتلہ، صحابی کہنے لگا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو قتل نہ کر دوں، ختم نہ کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے قتل کی اجازت نہیں دی۔ بات ہے کہ جب عورت کسی مرد کے نکاح میں موجود ہو، محل طلاق میں ہو، یعنی وہ منکوحہ ہے، اس پہ طلاق واقع ہو سکتی ہے، تو اسلام نے ایسی حالت کے اندر یکبارگی 3 طلاقوں کو حرام رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فقہ حنفی کو اٹھا لیجئے، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، ان سب کے نزدیک یکبارگی 3 طلاقیں گناہ ہیں، بدعت ہیں، معصیت ہیں۔ کیا ہیں؟ گناہ ہیں، بدعت ہیں، معصیت ہیں۔ مولوی سرفراز خان صفدر کی کتاب ہے عمدۃ الاثاث فی حکم طلقات الثلاث، مولوی سرفراز خان صفدر نے اپنی کتاب عمدۃ الاثاث فی حکم طلقات الثلاث صفحہ 25 کے اوپر امام نے قیم کے حوالے سے امام ابو حنیفہ کا موقف نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی یکبارگی 3 طلاقیں دینا بدعت ہے۔ اور بدعت کیا ہوتا ہے؟ احداث فی الدین، ایک ہوتا ہے اثبات فی الدین، ثبوت فی الدین، دین سے کسی کا ثابت ہونا، ایک ہوتا ہے احداث فی الدین، دین میں کوئی چیز داخل کرنا۔ جو چیز دین سے ثابت ہو وہ بدعت نہیں ہوتی، جو بدعت ہو وہ دین سے ثابت۔ ایک ہے اثبات فی الدین، دین سے کسی کا ثابت ہو کرنا، ثابت ہونا، ایک ہے احداث فی الدین، دین میں کوئی چیز داخل، جو داخل کریں گے وہ بدعت ہوگی، جو دین سے ثابت ہوگی وہ سنت اور دین ہوگی، جائز ہوگی، حلال ہوگی، اس کا شیخ کے مطابق حکم ہوگا۔ اب سارے حنفی کہتے ہیں کہ یکبارگی 3 طلاقیں بدعت ہیں، معصیت ہیں، اور کیا ہیں؟ حرام ہے۔ اب آ جاؤ ویمر جلانی والی حدیث پہ جو ہم لیان کے مسئلے پہ آئے ہیں۔ فطلقها ثلاثا قبل ان یامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اب یہ بتلائیے یہ جو 3 طلاقیں دے دی ہیں رسول اللہ نے تو خاموشی رکھی ہے، تو جو کام رسول اللہ کے سامنے ہو، نبی علیہ السلام اس پہ خاموشی اختیار کریں تو وہ جائز ہوتا ہے کہ حرام ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے کہ ناجائز؟ حلال ہوتا ہے کہ حرام؟ وہ سنت و مباح بنے گا کہ حرام اور گناہ بنے گا؟ جب رسول اللہ کے سامنے ہوا، آپ نے خاموشی رکھی، تو پھر یہ معصیت کیسے ہوا؟ پھر یہ گناہ کیسے بن گیا؟ پھر یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے نا۔ اب کرو نا اللہ رہا، اور سنت تقریری کسے کہتے ہو؟ عہد نبی میں رسول اللہ کے سامنے کو کام ہوا اور نبی اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار ثابت۔ اب جب اس سے استدلال کرتے ہو تو رسول اللہ سے انکار ثابت ہے یہاں، تو پھر بدعت کیوں کہتے ہو؟ معصیت کیوں کہتے ہو؟ حرام کیوں کہتے ہو؟ گناہ کیوں کہتے ہو؟ یا تو کہو نا سنت ہے، سر بھی نہیں کہتے۔ تو معلوم ہوا مانتے یہ بھی ہیں کہ جدائی نفس لیان سے ہو گئی تھی۔ جدائی کس سے ہو گئی؟ نفس لیان سے ہو گئی۔ یہ عورت جو ویمر اجلانی کی بیوی تھی یہ تو محلے نکاح میں نہیں رہی تھی، یہ تو محلے نکاح میں ہی نہیں تھی جب وہ بیوی نہیں۔ یہ اسی طرح ہی کیا لو، ایک عورت رات جاندی تو بندہ کہتا ہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، انہوں پاؤں 500 طلاق دے رہا، طلاق ہوئے گی؟ کیوں؟ وہ اس کے نکاح میں نہیں ہے۔ طلاق اس کو اس عورت کو دی جاتی ہے جو بندے کے نکاح کے اندر ہوتی ہے۔ جب لیان کی وجہ سے یہ نکاح سے ہی نکل گئی، یہ محلے نکاح میں نہیں رہی، یہ اس کی منکوحہ ہی نہیں،
تو اس پہ طلاق واقع بھی، تو رسول اللہ نے انکار بھی نہیں کیا، خاموشی اختیار کر لی۔ جہاں بیوی محلے نکاح میں تھی، اس کی منکوحہ تھی، وہ اور پہ طلاق واقع ہوتی تھی۔ فقام غضبان فقال ایلعب بکتاب اللہ وانا بین، آپ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، فرمایا کیا کتاب اللہ سے میری موجودگی میں قرآن سے مذاق کھیلا جا رہا ہے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مزید انشاءاللہ تفصیل ہم انشاءاللہ طلاق کے مسائل آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ وہاں پر ہم جو ہے وہ کریں گے۔ ابھی تو ہم جو ہے یہ صرف باتیں مثال کے طور پہ کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے احکام جو ہیں وہ جو کس قسم کے ہیں۔ نمبر ایک ہم نے بتایا اجمالی احکام جیسے اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ وغیرہ، یہ مثالیں ایک ایک دو ہم دے رہے ہیں صرف۔ عمدۃ الاثاث فی حکم طلقات الثلاث، مولوی سرفراز خان صفدر ہے، اور امام ابو حنیفہ کو جو مذہب نقل کیا انہوں نے اس حوالے میں، وہ صفحہ نمبر 25 ہے، اور جو ہے عمدۃ الاثاث کا۔ چلیے جی، اچھا اسی طرح اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے دیگر بھی صورت اللہ جیسے طلاق کے احکام بیان کر دیے، ہم نے آپ کو بیان کیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے عورتوں کی حالت کے مطابق عدتیں ہیں، اسلام کے اندر اللہ نے عدتوں کے احکام جو ہیں وہ بیان کر دیے۔ اب دیکھو یہ عدت کے احکام آپ قرآن مجید میں دیکھ لیں، یعنی تفصیلی احکام بیان ہوئے ہیں نا قرآن مجید کے اندر۔ اب عورتیں جن کی عدت ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، یا وہ مطلقہ ہوتی ہیں یا وہ متوفی عنہا زوجہا ہے۔ اب جو عورتیں جو ہیں ان کے احکام ہیں، جہاں تک مطلقہ متوفی عنہا زوجہا ہے، قرآن نے اس کی عدت بیان کر دی۔ اور باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، کہ جو وہ عورتیں جن کے خامد فوت ہو جائیں، والذین یتوفون منکم، تو وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ پیچھے بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ جو ہے بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، تو یہ عورتیں انتظار کریں گی 4 مہینے 10 دن۔ معلوم کہ متوفی عنہا عورت جو ہے، متوفی عنہا جو ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب یہ مہینے کون سے شمار کرنے ہیں؟ ساڑھے تے دیسی بھی شمار چل دے نے تے عیسوی بھی چل دے نے، عربی بھی اس مہینے جب وہ بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام کے جملہ احکامات جن کا تعلق گنتی کے ساتھ ہے، ایام کی گنتی ہو، مہینوں کی گنتی ہو، سالوں کی گنتی ہو، اس کے لیے اسلام نے جو ہے وہ قمری مہینے مقرر کیے ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، کبھی یہ باریک ہوتا ہے پھر موٹا ہوتا ہے پورا کامل، پھر یہ جلتا ہے غائب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے، پھر باریک، پھر بڑھتا ہے۔ یہ چاند کا گھٹنا، چاند کا بڑھنا، یہ چاند میں جو تغیر ہے یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو فرمایا قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کو وقت بتانے کا ذریعہ ہے، وقت بتانے کے لیے ہے۔ تو عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن قمری مہینوں سے ہوگی، اور قمری مہینہ کم از کم 29 دن کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 30 دن کا ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اسی لیے رسول اللہ ہم امی قوم ہیں، لا نقط ولا نصب، نام لکھنا جانتے ہیں نہ گنتی حساب جانتے ہیں، اسے آپ نے مایا شاہ سے گنایا 10 ایک دو دونوں اٹھائے 10 پھر 10 پھر 10 یا 30 کا ہوتا ہے، یا 10 اور 10 20 اور ایک میں انگلی آپ نے نیچے کر لی، اور پھر یا جو ہے وہ 29 کا ہوتا ہے، مہینہ 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوگا۔ تو جو عورت اس کا خامد فوت ہو جائے، ایسی عورت جو ہے اس کی کتنی ہو گئی؟ 4 ماہ 10 دن۔ اور اگر یہ متعلقہ عورت حاملہ ہو، اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، خامد فوت ہو گیا، اب حمل یہ جو ہے ظاہر ہے اس کے کامل حمل کی اقل مدت جو ہے وہ 6 ماہ ہوتی ہے کم از کم، اور زیادہ جو ہے وہ 9 ماہ 10 ماہ، بعض کا اونچی جو ہو سکتی ہے وہ عورت کے حالات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ حمل جہاں پیدا ہو جائے، وضع ہو جائے، وہاں پر عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر خامد فوت ہوا آج، کل اگلے دن عورت نے بچے کو جنم دے دیا،
عورت کی عدت ختم ہو گئی ہے. صبح خامد فوت ہوا، رات کو بچہ پیدا ہو گیا، یہ عورت اس کی عدت ختم ہو گئی ہے. اس کے آج خامد فوت ہوا، 8 مہینے بعد جا کے اس کا حمل وضع ہوا، تو یاد رکھیے اس کی عدت وضع حمل ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. صحابہ کرام میں اس معاملے میں اختلاف ہوا تھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور صحابہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ کے درمیان. تو سید ابن عباس نے کہا تھا ابعد الاجلین. بعض علم کا موقف ہے کہ 2 عدتیں ہیں. ایک طرف عدت آتی ہے 4 ماہ 10 دن، ٹھیک ہے جی، بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور دوسری طرف عدت ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حاملہ عورتیں جو ہیں ان کی عدت وضع عمل ہے. اب کہتے ہیں بعض اہل علم کہ ان میں سے جو عدت دیر سے پوری ہوگی، متاخر ہوگی، اس کا اعتبار کریں گے. مثال کے طور پہ اگر حمل وضع ہو جاتا 3 مہینے میں تو کہتے ہیں عدت ہوگی 4 مہینے 10 دن، کیونکہ 3 میں حمل 3 ماہ میں وضع ہو گیا، یہ کام مدت تھی، 4 ماہ زیادہ بڑی عدت ہے. اگر حمل وضع ہوتا ہے 6 مہینے میں لیکن 4 ماہ 10 دن پہلے پورے ہوتے ہیں، کہتے ہیں پھر عدت ہوگی وضع حمل. یعنی اب عدل الاجلین 2 وقتوں میں سے جو دور والا وقت ہوگا اس کا اعتبار کریں گے. لیکن یہ موقف درست نہیں ہے، قرآن کی باقاعدہ نص موجود ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. ایسی عورت جو حاملہ ہے اور اس کا خامد فوت ہو جائے تو بچہ پیدا ہونے پہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اب اس کی دلیل وہ حدیث رسول بھی ہے جو سویہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہ والی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیس آیا، 2 ماہ گزرے تھے ابھی کہ ان کے خامد کے فوت ہونے کے بعد تو ان کو جو ہے وہ بچہ جو تھا انہوں نے حمل پیدا کر دیا، حمل وضع ہو گیا. جو ہے وہ اس نے جب میں وہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوئی تو اس کے خاندان کے کسی آدمی نے اعتراض کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے نکاح کی اجازت دے دی. یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی عورت جو بیوہ ہو گئی، جس کا خامد فوت ہو گیا اور وہ حاملہ تھی، جو ہی اس کا حمل وضع ہو جائے، وہ جلدی ہو یا دیر سے ہو، اس کی عدت پھر جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن نہیں ہوگی، اس کی عدت جو ہے وہ ہوگی وضع حمل، وہ جہاں بھی جا کر کے حمل وضع ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اب یہ احکام ہے تفصیلی شریعت جو بیان کی. اسی طرح آپ دیگر طلاق کے احکام دیکھ لیجئے، اللہ نے طلاق کی عدتیں بھی قرآن میں تفصیل سے بیان کر دی. اب عورت جس کو طلاق ہوتی ہے اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1، یا وہ عورت ہے جس کے اپنے خامد کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم ہو چکے ہیں، اسے کہتے ہیں مدخولہ. یا عورت ایسی ہے جس کے خامد کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوئی، رخصتی نہیں اس کی. یہ 2 حکم ہیں. جو عورت غیر مدخولہ ہے یعنی وہ ابھی تک اپنے خامد کے گھر گئی ہی نہیں ہے، رخصتی نہیں ہوئی، خامد سے خلوت اس کی نہیں ہوئی. یاد رکھیے خامد اگر تو ہو گیا فوت تو یاد رکھنا ایسی عورت پہ عدت ہے 4 ماہ 10 دن، خواہ یہ غیر مدخولہ ہی کیوں نہیں ہے. کیوں؟ یہ منکوحہ تھی، رخصتی نہیں ہوئی، یہ ان کی ذاتی مجبوریاں تھیں جس بنا پہ رخصتی نہیں ہو سکی. یہ ایز اے بیوی فوت ہو جائے، یہ بیوی ایز اے بیوی بیوہ ہوئی ہے کیونکہ یہ کسی اور کے لیے حلال نہیں تھی، جس کے لیے حلال تھی وہ فوت ہو گیا، وہ اس کا خامد تھا، اس کا نکاح کا رشتہ تھا. اس عورت کو حق مہر بھی ملے گا، پورا حق مہر ملے گا. مزید یہ ہے کہ حق مہر کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو عورت کو 4 مہینے 10 دن عدت بھی گزارنا پڑے گی جو غیر مدخولہ ہے. اور عدت کوئی نہیں اس کے، نہیں عدت نہیں ہے، معذرت کی غلطی لگی، عدت نہیں ہے اس کی. دلیل سورۃ الاحزاب نکالیے. سورۃ الاحزاب میں نمایا جو ہے کہ سورۃ الاحزاب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا. مل گئی آیت؟ جی سورۃ الاحزاب کے اندر ہے. آیت نمبر چیک کرو جی آپ جی، 50 نمبر آیت، یہ کم 49 ہے، 49 نمبر آیت ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49 ہے، نکالیے جلدی کیجیے. علماء کرام یہ جو احکام کی اقسام ہے، اسی طرح ہم نے یہ درمیان میں احکام موٹے موٹے حل کرنے ہیں، ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے
لیکن کم از کم ہم قرآن کے اندر جو بنیادی موٹے موٹے احکام ہیں، تفسیر کا تقاضا یہی ہے کہ ہم کم از کم وہ احکام جو ہے اس انداز سے اس کو حل کرتے جائیں، موٹے موٹے احکام جو ہیں۔ انشاءاللہ باقی بھی ایک سر سے بھی انشاءاللہ کوئی حصہ کریں گے، تو احکام کے اعتبار سے ہم چلیں گے تو تھوڑے وقت میں انشاءاللہ ہم زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے، یعنی اگر ایک بالاستیاب ایک ترتیب سے شروع کریں گے نا تو شاید ہمارے 15 دن میں پائیا سارا بھی نہ ہو ہمارا، لیکن اس انداز سے ہم قرآن مجید کے بنیادی احکامات، بنیادی مسائل جو ہیں موٹے موٹے اور قرآنی احکام جو ہیں وہ انشاءاللہ ان کو حل کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ دیگر بھی انشاءاللہ مسائل ہم نے حل کرنے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہم کریں گے سارا معاملہ۔ چلیے جی، تو اسی طرح جو عورت غیر مدخولہ ہے، غیر مدخولہ عورت جو ہے اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی۔ سورہ احزاب ہے اور آیت نمبر 49 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، اے ایمان والو جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کر لو پھر تم ان سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے ہی تم ان کو طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها، تو تمہارے لیے ان عورتوں کے ذمے کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم شمار کرو۔ تو غیر مدخولہ جس کا خامد کے ساتھ جو ہے وہ رخصتی نہیں ہوئی، خلوت سیاح قائم نہیں ہوئی، یاد رکھیے اس عورت پہ کوئی عدت نہیں ہے، سمجھ؟ ہاں یہ طلاق ہو گئی تو عدت نہیں ہے۔ اگر خامد مر گیا اور عورت کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، یہ بھی غیر مدخولہ ہے، لیکن یہ متعلقہ نہیں ہے، یہ غیر مدخولہ ہے لیکن منکوحہ ہے، یہ تو کسی ان کے اپنی باہمی تعلق سے رخصتی نہیں نہ ہوئی اس کی، تو اگر یہ رخصتی سے بیٹھی ہوئی تھی ابھی اور خامد فوت ہے، پھر اس کے ذمے عدت بھی ہے، اس کو حق مہر بھی ملے گا۔ گویا کہ دو صورتیں ہو گئی نا، ایک صورت ہے طلاق والی جس کا حکم یہ ہم نے سورہ احزاب میں پڑھ لیا کہ طلاق دے دو، عورت سے رخصتی نہیں ہوئی تو پھر کوئی عدت نہیں ہے۔ اگر عورت سے نکاح کر لیا لیکن جیسے ہمارے ہوتا ہے جی سال بعد رخصتی کریں گے جی، ٹھیک ہے جی 6 مہینے بعد کریں گے جی، فلاں وقت میں کریں گے، اب رخصتی مؤخر کر دیتے، اگر اس دوران اللہ نہ کرے وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ عورت عدت بھی گزارے گی اور یہ عورت اس خامد کی وارث بھی ہوگی۔ اگر عورت مر جاتی ہے، اس کی کوئی پراپرٹی ہے، تو وہ خامد جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، یاد رکھنا وہ اس کا وارث بھی بنے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو تفصیلی احکام کی مثالوں میں سے بھی ہم عدت کے مسئلے چل رہے ہیں، تو باقی انشاءاللہ اللہ زندگی صحت رکھے تو کل انشاءاللہ اس کو آگے ہم مکمل کریں۔ جی بیوی نہیں ہے اس کی، تو بھائی بیوی بیٹھی، رخصتی نہیں نہ ہوئی اس کی، یہ کس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے؟ خامد کے؟ وہ تو آپ کا ایک باہمی مسئلہ ہے نا کہ اس کی رخصتی نہیں کی آپ نے، ورنہ یہ تو کسی اور کے لیے حلال بھی نہیں ہے، کسی اور کے نکاح میں جا بھی نہیں سکتی۔ تو چلو ایک اس کا مقصد یہ ہے، تو یہ سوگ نہیں ہوتا، خامد کی فوت، جو خامد کی موت ہے اس کا سوگ نہیں ہوتا۔ اگر صرف اتنا ہی تھا تو متعلقہ کے لیے تو 3 حیض تھے، تو اس کو 4 ماہ 10 دن کیوں رکھے ہیں؟ اس کے لیے 7 سوگ نہیں ہے، تو کیا یہ جس کا جو مدخولہ ہے اس کا خامد ہو تو اس کے لیے سوگ ہے، غیر مدخولہ کا خامد فوت ہوگا تو اس کا تعلق نہیں، تو اس کے لیے سوگ نہیں ہے، سوگ تو اس کے لیے بنتا ہے، اس لیے عدت اس پہ بھی آئے گی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو باقی انشاءاللہ اللہ زندگی رکھے تو کل انشاءاللہ یہاں سے آگے انشاءاللہ جو ہے وہ تفصیلی قرآن میں جو احکام کچھ بیان ہوئے ان کی امثلہ، اس کی روشنی کے اندر قرآن کے جو ہے مقامات متعلقہ جو ہیں وہ انشاءاللہ حل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔